نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اللہ رب العزت جو خود ارحم الرحیم ذات ہے، اس ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ رحمت کے ساتھ ساتھ پیغمبر رحمت بنا کر بھی مبعوث فرمایا۔ پیغمبر اور رسالت کے تقاضوں میں شان رحیمی کو عام کرنا بھی شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں اور مخلوق کے لیے تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں اور مخلوق کو کیسے نصیب ہوئی، سیرت طیبہ کے تمام پہلو ہمارے سامنے روشن ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے انسانیت کے ہر فرد نے فیض حاصل کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا یا دشمن، اپنا تھا یا پرایا، کافر تھا یا مسلمان، بچہ تھا یا بوڑھا، آقا تھا یا غلام، مرد تھا یا عورت تھی، ہر فرد نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض رحمت کو حاصل کیا۔ اب آپ عالم انسانیت کا مطالعہ کریں، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ملائکہ، عالم جنات، ہر ایک پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نقوش نظر آئیں گے۔ امت پر آپ علیہ السلام کی رحمت کا نقش اس وقت انتہائی گہرا دکھائی دیتا ہے جب آسمان پر آندھی اور گھٹا کے آثار نمایاں ہونے لگتے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر غم اور فکر کے آثار نمایاں ہونے لگتے۔ چلتے ہوئے آپ علیہ السلام کے قدم کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ آپ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ کہیں یہ آسمان پر جو گہرے بادل اور گھٹا چھائی ہوئی ہے، کہیں یہ وہی عذاب نہ ہو جس سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔ لیکن جب بارش برسنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسرت اور خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں کسی کو بے کسی اور بے بسی کی حالت میں دیکھتے تو اس پر آپ علیہ السلام کا ابر رحمت برسنے لگتا، اس کا تعاون کرتے، دوسروں کو تعاون کی تعلیم اور ترغیب دیتے۔ آپ علیہ السلام نے یتیم کے متعلق ایسی امت کی رہنمائی اور تعلیم دی کہ آج اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم اور بتائے ہوئے عمل کے مطابق اگر چند قدم بھی چلنا شروع کر دے
تو آج کے دور کے یتیم کے دل سے یتیمی کا احساس ختم ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہاتھ پھیرتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بھی بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ایک ایک فرد کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیچے اور خریدے جانے والے انسان جسے غلام کہا جاتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت میں آتے تو انہیں خوشی محسوس ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے متعلق ہدایات واضح دیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ ان کے لیے بھی پسند کرو، جو خود تم کھاتے ہو اپنے غلاموں کو بھی ویسا کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ویسا اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت میں کوئی غلام آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس کو آزادی کا پروانہ حاصل ہوتا۔ اسی طرح عورت ذات کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عورت کے ساتھ کس قدر ناانصافی کی جاتی تھی کہ باپ اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو باپ اس کو اپنے لیے بدنما داغ اور معاشرے پر بوجھ سمجھتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس کی گواہی قرآن کریم نے خود دی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بروز حشر زندہ در کی گئی لڑکی خود سوال کرے گی میدان حشر میں کہ مجھے کس ظلم اور کس جرم کی پاداش میں مجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو فرمایا کہ اس کی اچھی تربیت کرو۔ جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی، اس کو پالا پوسا، اس کی صحیح تربیت اور پرورش کی، پھر اس کا اچھا مناسب رشتہ دے کر اس کی شادی کی، اس کا خیال رکھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی۔ اور اگر وہی عورت بیوی کے روپ میں ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے منہ میں، شوہر کے لیے اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اجر رکھتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر وہی عورت ماں کے درجے کو پہنچ جاتی ہے تو فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں دیکھیں کہ میدان جنگ بھی رحمت کا باعث ہوتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے۔ اب میدان جنگ یا جنگ بھی باعث رحمت ہوتی تھی، وہ کس طرح؟ اس کے لیے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور اسلام کے آنے سے قبل کی جنگیں اور اسلام کے آنے کے بعد کی جنگوں میں آپس میں موازنہ دیکھنا ہوگا۔ اسلام سے قبل جب جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں کیا ہوتا تھا؟ ایک قوم جب دوسری قوم پر چڑھائی کرتی تھی تو اس کا آخری نقطہ نظر کیا ہوتا تھا کہ دوسری قوم کو، مخالف قوم کو صف ہستی سے مٹا دینا۔ ان کے علاقوں پر جب قابض ہوتے ان کے درخت اکھاڑ دیتے، ان کی فصلیں تباہ کر دیتے، ان کے باغات کو اجاڑ دیا جاتا، عمارتوں کو تباہ کر دیا جاتا، اور جو مقدس مقامات ہوتے ان کی بے توقیری کی جاتی، عزت و آبرو کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے اگر کسی موقع پر دین دشمن، اسلام دشمن قوتوں سے جنگ کی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت رحمت اس موقع پر بھی غالب رہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ جنگ کے دوران کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کیے جائے، دشمن کی فصلوں کو تباہ نہ کیے جائے، دشمن کے باغات کو اجاڑا نہ جائے، دشمنوں کی زمین پر جو درخت موجود ہیں ان کو اکھیڑا نہ جائے، ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔
آپ علیہ السلام کی قید میں اگر دشمن آ جاتے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ بن کر ثابت ہوتے۔ تو سامعین محترم، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اسی رحمت والی خوبی اور صفت کو آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو صفت رحمت ہے آج ہم میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو تعلیمات ہیں، جو عملی زندگی ہے، اس کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ جب ہم اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کے ان مواقع پر تعلیمات اور آپ علیہ السلام کی رحمت والے اعمال اگر آج ہم اپنی زندگی میں، وہ ہماری زندگی انفرادی ہو، خاندانی ہو، اور یا محلے میں معاشرتی ہو، کسی بھی درجے میں ہو، اگر ہم آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنائیں گے تو پھر آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق وہ بشارتیں، وہ خوشخبریوں کے مستحق ہم بھی ہوں گے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، وہ ذات جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحمت کرے گی۔ آج اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نبی آخر الزماں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی عملی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔